علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم آج کے دن کی برکتیں ہمیں اپنے وجود میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کے موقع پر بھی نماز ہی کے متعلق چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ آج بھی نماز سے متعلقہ چند اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ رب قدوس حق بیان کرنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ نماز بندے کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہے۔ نماز ادا کرنے سے عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے بندے کے دل کو سکون میسر آتا ہے۔ نماز ادا کرنے والا اللہ کے حضور اپنی حاضری لگواتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے امتی جب نماز تو پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرے کہ میں رب سے گفتگو کروں تو میں کیا کرتا ہوں، میں نماز ادا کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا یہ دل کرے کہ رب میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے رب میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پھر اس کیفیت سے کھڑا ہوتا ہوں جیسے میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو نماز بڑی مقبول عبادت ہے، بڑی محبوب عبادت ہے۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل سے کوئی کام تھا۔ میں حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ان کی بڑی لمبی ہے۔ مجھے جلدی تھی، میں واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر گیا، پھر پتہ چلا کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کے نفل بڑے طویل ہوتے ہیں۔ مجھے پھر جلدی تھی، میں واپس آ گیا۔ تیسرے دن گیا تو پتہ چلا کہ وہ آج بھی نماز کی کیفیت میں ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ آج تو میں اپنا کام کر کے جاؤں گا، بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ان کی نماز مکمل ہوئی
تو میں نے پوچھا حضرت آپ ہر وقت نفلی نماز ادا کرتے رہتے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے کہ اے یحییٰ، ہم نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، ہم نے حضور کی زیارت کی ہے، ہم نے حضور سے نماز کو سیکھا ہے، اور ہم نے حضور کے پیچھے نماز کو ادا کیا ہے، اور نماز کی میرے دل میں اتنی محبت ہے کہ مجھے جب بھی فرصت ہوتی ہے میں اور کوئی کام نہیں کرتا، میں رب کی حضور نماز ادا کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ اور اے یحییٰ سنو، میں تو رب کے حضور یہی دعا مانگتا ہوں، اے باری تعالیٰ مجھے قبر میں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور اے یحییٰ میں یہ بھی رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ جب تو مجھے جنت میں داخل کرے تو مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، میں صرف ایک آرزو کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں بھی نماز ادا کرنے کا شرف عطا فرما دینا۔ تو نماز کے بغیر گزارا نہیں مومن کا۔ نماز 5 وقت کی نماز دن اور رات میں ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر شریعت نے فرض قرار دی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو نماز کو عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے وہ کامیاب ہوئے۔ اور بعض لوگ تو وہ ہیں جو نماز کے قریب نہیں جاتے، ایسے جعلی قسم کے ملنگ ٹائپ اور درویش ٹائپ لوگ ہیں، جب انہیں کہو نا نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر وقت نماز ہے، ہم ہر وقت نماز کی کیفیت میں ہیں، تم 5 وقت نماز ادا کرتے ہو تو ہم 24 گھنٹے کی نماز کے لیے حاضر ہیں۔ اور پھر ان کا عذر کیا ہوتا ہے کہ نماز معرفت کا نام ہے، اور یہ معرفت ہمیں ویسے ہی مل چکی ہے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو مکے مدینے میں ہوتی ہے، یہاں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے جعلی قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، اور پھر ان کو ان جیسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، حکا سگریٹ کش لگاتے ہیں، بھنگ چرس کے سوٹے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس جی ہماری نماز بھی معاذ اللہ یہی نماز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگو نماز کے ساتھ بھی تم مجھ سے مدد طلب کرو، اور صبر کے ساتھ بھی مجھ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز جو ہے یہ بہت بھاری چیز ہے، بڑی وزنی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر علی الخاشعین، فرمایا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے دلوں میں میرا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں نماز جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز کو ادا کیا ہے 5 وقت، حضرت جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی نے نماز کو ادا کیا ہے، تو پھر ایسے جعلی قسم کے ملنگوں کے پیچھے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ غور کریں، رب نے یہ نہیں کہا کہ ہلاکت ہے بے نمازیوں کے لیے، بلکہ کیا فرمایا؟ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اے باری تعالیٰ، نماز بھی بندہ پڑھے اور ہلاک بھی ہو جائے؟ فرمایا آگے پڑھو الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول کے ادا کرتے ہیں۔
اپنی نماز کو پابندی سے ادا ہی نہیں کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری نمازیں تو ہلاکت والی کئی نمازیں نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، کیا ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں جو قبول نہ کی جائیں؟ حدیث کا مفہوم ہے نا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، قبول ہی نہیں ہوں گی نمازیں۔ تو کون سے لوگ ہیں کہ جو نماز ادا تو کرتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں؟ ایک مثال سمجھیں، آپ کے گھر میں مہمان آ جائے اور آپ 1000 روپیہ لگا دیں اس کی چائے کے انتظام کے اوپر، اعلیٰ قسم کے بسکٹ، اعلیٰ قسم کی نمکو اور پیسٹریاں اور کیک اور پیزے، اور وہ سارا کچھ آپ ایک دابڑے میں رکھ کے اور چائے لوٹے میں ڈال کے مہمان کے سامنے رکھ دیں، تو اس نے کیا کرنا ہے آپ کے خرچے کو؟ اس کے دل میں آپ کی قدر ہوگی؟ قدر نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جو صرف 100 روپے کی چائے کا انتظام کرے، 20-35 روپے کا بسکٹ اس کو اچھی پلیٹ میں رکھ کے اور چائے کو اچھے قسم کے کپ میں رکھ کے مہمان کے سامنے پیش کرے، تو وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ اس کو مہمانی کا طریقہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور کتنی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بندہ کس کیفیت میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کے اندر کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، وہ کس نیت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ تم کس کیفیت کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہو۔ تو اس لیے نماز ایسے ادا کی جائے جیسے شریعت تقاضا کرتی ہے، جیسے صحابہ نے نماز ادا کی ہے، جیسے حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو نماز کے چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ جو بندہ نمازی ہے اسے نماز پڑھنی آتی ہے، یہ مسائل بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، کوئی نئے مسئلے نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ جو نمازی ہے اسے نماز پڑھنے کا پتہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ اسے آتا ہے، مگر یہ کیوں مسئلے بار بار بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ رب کے اس فرمان کے اوپر عمل ہو جائے کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ، اے حبیب انہیں بار بار سمجھاؤ، بار بار نصیحت کرو، بار بار میرے احکام ان کو بتاؤ۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز بار بار بیان کی جاتی ہے، بار بار کوئی چیز بتائی جاتی ہے، وہ چیز دل میں پختہ ہو جاتی ہے، وہ چیز دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل جو ذکر کیے جائیں گے، اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ یہ تو ہمیں آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کسی مسئلے کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا، کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی نقص رہ جاتا ہے، تو وہ ان کو سن کے اپنے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر لے۔ یاد رکھیں نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں، نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ کیا ہیں؟ بولیں، شرطیں ہیں۔ جن شرطوں کا پورا کرنا، ان کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ نماز تو بعد میں پڑھیں گے نا، مگر نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ آداب ہیں نماز کے، نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور وہ شرطیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی اور بنیادی شرط ہے طہارت، پاک صاف ہونا۔ اور طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 لباس پاک ہو، نمبر 2 جسم پاک ہو، اور نمبر 3 جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ لباس پاک ہو کیا مطلب؟ کہ جس لباس کو پہن کے نماز ادا کر رہے ہیں وہ لباس صاف ستھرا ہو، وہ لباس اس کے اوپر کوئی نجاست، کوئی گندگی نہ لگی ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔
بدن پاک ہو۔ بدن پاک ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کیا ہوا ہو، اور اگر غسل تو موجود ہے، وضو کی حاجت ہے تو وضو کر کے رب کے حضور نماز پڑھنی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف قیام کرو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم وضو کو بنا لیا کرو، تم وضو کو تیار کر لیا کرو، تم اپنے اعضاء کی طہارت کا بندوبست کر لیا کرو۔ اور طہارت میں تیسری چیز کیا ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مسجد تو الحمدللہ پاک ہی ہوتی ہے، مگر گھر میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے طہارت کا بعض اوقات انتظام نہیں ہوتا، تو یہ تحقیق کر لی جائے کہ میں گھر کے جس کونے پہ، جس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہوں، جس جگہ پہ میرا جائے نماز بچھا ہے، میرا مصلی بچھا ہے، اس جگہ کے اوپر کوئی گندگی، کوئی نجاست تو موجود نہیں ہے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو طہارت کا اہتمام کرنا یہ نماز کے اندر تو بعد کی بات ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے اس کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ طہارت کے بعد ستر عورت، ستر کہتے ہیں چھپا لینا، ڈھانپ لینا، عورت کہتے ہیں شرم والی چیز کو۔ تو مرد کا کم از کم ناف سے لے کر، ناف شامل ہے، اس سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے بھی شامل ہیں، اتنا حصہ چھپانا مرد کے لیے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے۔ بعض لوگ گھروں میں گرمیوں کے موسم میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ خالی وہ تہمت پہن کے یا اس سے بھی چھوٹا کپڑا کوئی باندھ کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہے۔ تو یاد رکھیں ہر حال میں ناف سے لے کے گھٹنوں تک اتنا حصہ چھپانا یہ مرد کے لیے ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اور جس طرح ہم لباس پہنتے ہیں اتنا حصہ تو فرض ہے کم از کم، لیکن جس طرح ہم لباس پہنتے ہیں شلوار قمیض، یہ زیادہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے لباس بڑا عجیب و غریب آ گیا ہے، مغرب کی طرف سے لڑکوں کا آپ لباس دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی پینٹیں آ گئیں، چست پجامے لڑکوں نے پہننا شروع کر دیے، دور سے ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، چست پجامے، پتلے پجامے جو ٹانگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کا لباس، یہ شارٹ نکر ہے، وہ صرف گوڈوں سے بھی اوپر ہوتی ہے وہ، تو بعض اوقات اسی لباس میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو بندہ کہہ سکے یہ تہذیب والا لباس ہے، یہ مہذب لباس ہے۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز ہو جاتی ہے، ہر مسجد میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں پلاسٹک کی اور یا دوسری کپڑے کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، مسئلہ لوگ پوچھتی ہیں نماز ہو جاتی ہے ٹوپی پہن کے؟ تو علماء نے قاعدہ بیان کیا کہ جو لباس پہن کے تو کسی اچھی مجلس میں نہیں نہ جا سکتا، وہ لباس پہن کے تو نماز کی حالت میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں جو ٹوپیاں مسجدوں میں پڑی ہوتی ہیں پلاسٹک کی، یہ پہن کے آپ نے دیکھا کسی کو وہ بارات میں گیا ہو، وہ ولیمے میں گیا ہو، یا وہ اپنے دوستوں کی کسی اچھی محفل میں، اچھی مجلس میں گیا ہو؟ لوگ نہیں جاتے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو کتنے دکھ کی بات ہے جو ٹوپی ہم کسی شادی بیاہ میں پہن کے جانے کو شرم محسوس کرتے ہیں، اسی ٹوپی کے ساتھ ہم مسجد میں رب کے حضور کھڑے ہو کے اپنی حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لباس، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کام کاج والا لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کو محنت مزدوری، اور کپڑوں کے اوپر وہ میل کچیل لگی ہے، کپڑے ہیں پاک لیکن ویسے گندے ہیں، کام والے کپڑے، میل کچیل لگی ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ آ جائیں گے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔
بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو بڑے ٹینشن ہو کے، بڑے سوٹڈ بٹڈ ہو کے واپس آتے ہیں، نماز کا وقت ہو وہ اچھا لباس اتار دیتے ہیں اور پرانا سا مریل سا میلا سا لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں رب کا حکم ہے قرآن میں، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مساجد، اے میرے بندو جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو زیب و زینت کر کے جایا کرو، زینت کر کے جایا کرو۔ زینت میں لباس بھی آتا ہے، زینت میں ٹوپی بھی آتی ہے، زینت میں چہرے کا حلیہ بھی آتا ہے۔ تو یاد رکھیں عمومی قاعدہ علماء نے بیان کیا کہ جو لباس پہن کے آپ کسی اچھے فنکشن میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے مسجد میں بھی آ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ تو ستر عورت یہ وہ شرط ہے جس کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا، پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، نماز کی شرط ہے، اور نیت تو سب کو آتی ہے۔ ایک وہ نیت ہے جو ہم زبان کی سے کر دیتے ہیں، فٹافٹ رٹی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے امام کے اللہ اکبر، ایک یہ نیت ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ مگر اصل نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت۔ یہ نیت نہیں کہ گھر میں بیٹھے تھے اذان ہو گئی تو باپ کے ڈر سے آگے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نہ گیا تو ڈانٹ پڑے گی، یہ مطلب بھی نہیں نیت کا کہ باہر بیٹھے تھے اذان ہوئی تو اللہ سے ڈر کے نہیں آئے مسجد میں، لوگوں کے ڈر سے آ گئے، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور نماز کے وقت یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نیت نہیں۔ نماز میں جو نیت شریعت نے فرض قرار دیا اس کا کیا مطلب ہے؟ دل سے نماز کی ادائیگی کے لیے، صرف اوپر سے نیت نہیں کرنی زبان سے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے جسم کا انگ انگ اور عضو رب کے حضور حاضری کے لیے تیار کھڑا ہو، یہ مطلب ہے نیت کا۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے اہم ترین شرط ہے۔ نماز کی طرف رخ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کسی ایسی جگہ پہ آپ گئے سفر کی حالت میں، وہاں مسجد بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، قبلے کا پتہ بھی کوئی نہیں، وہاں سوچ بچار کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے، بعد میں پتہ چلا اس طرف نہیں تھا تو وہ نماز ہو جائے گی، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن عام حالات میں جس جگہ پتہ ہو یہ میرا شہر ہے، اس کا مجھے پتہ ہے، وہاں استقبال قبلہ کی شرط ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ۔ اور اس کا روحانی مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ صرف تمہارا چہرہ ہی قبلے کی طرف نہ ہو، تمہارے جسم کا ایک ایک عضو بھی رب کے حضور تیار کھڑا ہو، اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا تو اس کے سامنے سے ایک مجنوں گزر گیا، اس بندے کو بڑا غصہ آیا، نماز توڑ دی اور اس کو پکڑ کے کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے سے گزر گئے ہو؟ وہ مجنوں کہنے لگا بھائی معاف کر دو، میں لیلا کے خیال میں اتنا مست تھا تجھے دیکھ ہی نہیں سکا کہ تو نماز پڑھ رہے، مجھے معاف کر دو، لیلا کے خیال میں مست جا رہا تھا۔ مگر ساتھ ہی اس نے کہا کہ اے نمازی مجھے ایک بات تو بتاؤ، میں لیلا کے خیال میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلا میں کس کے سامنے سے گزر رہا ہوں، تو رب کے حضور حاضری دے رہا تھا، تو رب کے عشق میں کھڑا تھا اور تجھے سارا دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے سے کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیسی تمہاری نماز ہے؟ تو استقبال قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ صرف چہرہ ہی قبلے کی طرف نہ ہو، دل کی ساری نیتیں، ذہن کے سارے خیال، ساری سوچ، ساری فکر وہ بھی رب کی طرف جھکی ہوئی ہو۔ مگر آپ دیکھیں نا ہماری نمازیں کیا ہیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، مگر سوچیں ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے، ہماری نیتیں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا دماغ نماز میں کون کون سا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کس کس رشتے کا، کس کس کاروبار کا، کس چیز کا خیال ہمیں نماز کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کی شرط استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں،
مگر اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، باقی سارا کچھ وہ دائیں بائیں سیر کر رہا ہو، بلکہ ہر عضو رب کے حضور کھڑا ہو۔ اسی طرح اگلی شرط ہے نماز سے پہلے، وہ ہے وقت کا ہونا۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے ایمان والو ہم نے نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے تو مقررہ وقتوں کے اوپر فرض کی ہے۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، فجر کا یہاں سے لے کے یہاں تک، ظہر کا یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو اگر فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے تو قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ ظہر کی عصر یا مغرب کے وقت میں پڑھیں گے اسے قضا کہیں گے، ادا نہیں پڑھیں گے۔ تو جو نماز ادا کر رہے ہیں ادا اس وقت ہوگی جب اس کو اس کے وقت میں ادا کریں گے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جن کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا، جن کا نماز سے پہلے ان کی طرف توجہ کرنا، ان کا انتظام کرنا، ان کو تیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اب آئیں نماز کے اندر والے جو ارکان ہیں، جو نماز شروع کرتے ہی ہمارے اوپر جو چیزیں عائد ہو جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ علماء نے لکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو، کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ یا ایک پورے ہاتھ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اس کیفیت اور اس طریقے سے رکھو کہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ دونوں پاؤں ٹیڑھے میڑے نہیں رکھنے چاہیے، ایک مشرق کو جا رہا ہے، ایک شمال کو جا رہا ہے اور دوسرا جنوب کو جا رہا ہے، بلکہ دونوں پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور اتنا فاصلہ ہو کہ جتنا 4 انگلیوں کا یا زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے دونوں پاؤں کے درمیان۔ تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھنی ہے، تکبیر تحریمہ، کبھی اس کے مطلب پہ غور کریں۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تکبیر کا کیا مطلب ہے بولیں؟ اللہ اکبر۔ اور تحریمہ، تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی تکبیر۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ وہ چیزیں جو نماز سے باہر ہمارے اوپر حلال تھیں، جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے تو اب وہ چیزیں نماز کی حالت میں ہمارے اوپر حلال نہیں رہی ہیں۔ کھانا پینا، سلام لینا، کسی کا حال چال پوچھنا یہ جائز ہے، حلال ہے، مگر جب اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ ساری حلال چیزوں کی پابندی ہو گئی، ان کی رکاوٹ ہو گئی، اب نماز کی حالت میں ان میں سے کسی پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تکبیر تحریمہ کے یقین جانے اتنے مسئلے ہیں کہ اگر صرف تکبیر تحریمہ کے مسئلے بیان کیے جائیں تو پورا جمعہ اسی پہ لگ سکتا ہے، مگر 2 اہم باتیں تکبیر تحریمہ کی یاد رکھیں، خاص طور پہ جب امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امام سے پہلے تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ امام صاحب کی ابھی تکبیر شروع بھی نہیں ہوئی، ہمیں اتنی جلدی ہے کہ نماز سے امام سے پہلے ہی ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو فعل نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جماعت کے ساتھ مگر امام سے آگے گزر گئے، آگے نکل گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کا اہتمام کریں کہ جب امام صاحب اپنی تکبیر کو ختم کر رہے ہوں، اللہ اکبر اکبر کی رے کے اوپر جب امام صاحب پہنچیں تو اس وقت آپ اپنی تکبیر کا آغاز کر رہے ہو، اپنی تکبیر کو شروع کر رہے ہو، تو اس طرح امام کے پیچھے ہماری تکبیر ہوگی، امام سے پہلے ہماری تکبیر نہیں ہوگی۔ اور دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں تکبیر تحریمہ میں، وہ کیا کرتے ہیں، تکبیر پہلے پڑھ لیتے ہیں، کانوں کو ہاتھ بعد میں لگاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ یہ جو ہم ہاتھ کانوں کو لگاتے ہیں نا تکبیر میں، اصل میں یہ ہم نفی کرتے ہیں، یہ نفی کرتے ہیں۔ جیسے عام ہمارے عرف میں ہم نے کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو ہم ہاتھ سے کہتے ہیں نا بھائی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو عرب میں جب وہ کسی چیز کی نفی کرتے تھے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر لیتے تھے، آج بھی ہوتا ہے نا، ہینڈز اپ، بھائی ہاتھ اوپر کر لو، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہینڈز اپ۔
تو یہ جب ہم اپنے ہینڈز اپ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کانوں کو تو لگاتے ہیں، تو یہ نفی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم کسی جھوٹے خدا کو نہیں مانتے، نہ کسی بت کو خدا مانتے ہیں، نہ سورج کو خدا مانتے ہیں، نہ چاند ستارے کو، نہ پانی کو، نہ آگ کو۔ اے باری تعالیٰ یہ ہم ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے اللہ اکبر۔ اے باری تعالیٰ ہم ساری چیزوں کی نفی کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم رب مانتے ہیں تو صرف تجھے ہی رب مانتے ہیں۔ تو پہلے نفی ہے، پہلے تکبیر کہہ کے پھر نہیں ہاتھ اوپر کرنے، بلکہ پہلے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ جب کانوں کو ہاتھ لگ جائے، انگوٹھے کانوں کے لو تک پہنچ جائیں، پھر اللہ اکبر، پھر اس بات، اور پھر اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ عورتوں کی طرح نہیں باندھنے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے۔ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا کڑا بنا لیں، اور درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیں اور ناف کے نیچے۔ یہ مسئلہ دیکھیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، آپ جانتے ہیں، مگر سستی ہو جاتی ہے نا۔ بعض لوگ نماز میں بھی افسر بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح، جس طرح سلام پڑھتے وقت اس طرح وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، نماز نام ہے عاجزی کا، انکساری کا۔ تو عاجزی انکساری وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے بتا دی ہے، اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور قیام کی حالت میں جب کھڑے ہوں تو پھر نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ، جس جگہ سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ نظر ہونی چاہیے۔ ویسے بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ کھڑے وہ نماز میں ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اپنا حدود اربع دیکھ لینا ہے، میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے، بائیں طرف کون کھڑا ہے، میرے سامنے کیا ہو رہا ہے، کون سا بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اس نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے، جرابیں کس رنگ کی پہنی ہوئی ہیں۔ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، لیکن دائیں بائیں ان کی پوری نظر ہوتی ہے، پوری دقت کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوں تو نظر نہ دائیں نہ بائیں، جس جگہ آپ کا سر لگنا ہے سجدے میں، نظر اس جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اور پھر ثنا پڑھ کے وہ سارا سلسلہ سورہ فاتحہ پھر سورت ملا کے رکوع کرتے ہیں۔ رکوع نام ہے جھکنے کا۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ سارے بولیں، جھک جانا، جھک جانا، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اور رکوع میں جھکنا کیسے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے، کھلی کر کے مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، انگلیاں جوڑ کے گھٹنوں کے اوپر صرف رکھ نہیں دینی، بلکہ انگلیوں کو کشادہ کر کے، کھلا کر کے مضبوطی سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، اور سر اور کمر بالکل سیدھی حالت میں ہو، بالکل سیدھی حالت میں۔ بعض لوگوں کا سر جھکا ہوتا ہے، پشت اونچی ہوتی ہے، سر نیچے پشت اوپر، ایسا نہیں۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا تمہارا سر اور تمہاری کمر اتنی سیدھی ہو کہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ تمہاری پشت کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پانی چھلکے نہ، پانی نیچے نہ گرے، اس کیفیت میں رکوع کرو۔ اور رکوع میں تمہاری نظر تمہارے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، پاؤں کی طرف۔ اور یاد رکھیں، مفہوم ہے ایک روایت کا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے گناہ، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھری باندھ کے اس کے سر کے اوپر رکھ دو، گناہوں کی گٹھری باندھ کے سر کے اوپر رکھ دو۔ فرشتے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور جب بندہ رکوع کرتا ہے، اور رکوع کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا۔ جب بندہ جھکتا ہے تو وہ گناہ جو سر کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اللہ اس گناہوں کی گٹھری کو بندے کے سر سے نیچے گرا دیتا ہے، گویا بندہ ان صغیرہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور رکوع 3 دفعہ تسبیح پڑھ کے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، اور کم از کم ایک تسبیح کی مقدار وقفہ کرنا، رکنا، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، وہ توقف کرتے ہی نہیں، وہ قوما، رکوع سے اٹھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں اسے قوما کہتے ہیں،
تو کم از کم ایک تسبیح کی مقدار رکنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر سجدہ کیسے کرنا ہے سارے جانتے ہیں، مگر سستی، غفلت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی ہڈیوں کے اوپر؟ اور وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ غور کیا کرے، جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں زمین پہ، وہ تو پہلے سے زمین پہ ہوتے ہیں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے،